بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اب نہ ہوں۔ فجر کی نماز پڑھ کر 41 مرتبہ قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کیجیے تو سورت مزمل کا ہر فجر کی نماز کے بعد ورد کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیسوں کے بند دروازے خود ہی کھول دے گا۔ موجودہ دور میں زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ہر فرد کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو سورت مزمل کا ورد کرے، انشاءاللہ پیسوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ معاشی تنگی سے نجات۔ معاشی تنگی کے لیے سورت مزمل فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ دکھ درد سے نجات کے لیے 31 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو 101 بار پڑھ لیں۔ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو 3 تسبیح اس سورہ پاک کی پڑھیں۔ اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دیں۔ جسم درد کرتا ہو اور کام کاج میں جی نہ لگتا ہو تو 7 مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کریں۔ بچہ نافرمان ہو تو 3 بار کسی چیز پر دم کر کے بچے کو کھلا دیں۔ امراض چشم کا علاج۔ اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو اور اس کی دیکھنے کی طاقت کمزور ہو رہی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو تو ایسی صورتحال میں 41 مرتبہ یہ سورہ مبارک پڑھ کر پانی پر دم کریں اور آنکھوں پر لگائیں۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لیں تو حق تعالی نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی رب تعالی اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے اسم مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ پاک کی کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ پاک صاحب کشف کے مرتبہ سے سرفراز فرماتا ہے، دین و دنیا میں اس کے لیے بھلائی کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ سورہ مزمل مبارکہ قرآن پاک کی 73ویں سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 20 آیات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورہ مبارک کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جو کوئی سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی اور وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس سورت کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورت مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا اور روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراخی و رزق اور کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کے رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں بعد فاتحہ 20 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو
تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار پڑھیں اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دے گے اور مصیبت سے امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز نوچندی جمعرات سے کریں۔ غنا تونگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے ہیں، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں، اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور سورۃ المزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبوب سورت ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ المزمل کو 1 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ جب سورۃ المزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچے رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر جب آپ پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی سورت کو آگے شروع کریں، اور جب آپ پہنچیں اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ اپنی سورت کو جاری رکھیں۔ اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ المزمل کی آخری آیت پر پہنچیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول اور آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل 1 دن کا ہی ہے۔ اگر 1 دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہوا تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ مقصد جائز ہو۔ اگر آج کا عمل اچھا لگا ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔